اور آگے بڑھیے. اختلاف کو ختم کرنے کا دوسرا طریقہ، کوئی بھی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے حسد نہ کرے، اس کے اپنے دل میں اس کے خلاف کوئی جلن پیدا نہ کرے. کسی کی ترقی کو دیکھ کر کے، کسی کی دولت کو دیکھ کر کے، کسی کے اونچے مقام کو دیکھ کر کے اپنے دل میں کوئی ٹینشن نہ پالے. آج تو مسئلہ کیا ہے؟ انسان اپنے سکھ سے زیادہ، اپنے دکھ سے زیادہ دوسروں کے سکھ سے پریشان ہے. وہ اتنا پیسہ کیوں کما رہا ہے؟ اس کے پاس یہ 4 ویلر کہاں سے آ گئی؟ اس کے پاس اس کو اتنی اچھی بہو کیسے مل گئی؟ اس کو اتنی اچھی بیوی کیسے مل گئی؟ اس کے بچے چین سے کیوں رہتے ہیں؟ آج انسان اتنا گر چکا ہے، آج ہمارا معاشرہ اتنا گر چکا ہے کہ دوسروں کی خوشیوں سے دکھ ہوتا ہے لوگوں، اور دوسروں کے دکھ سے مزہ آتا ہے. کسی کو کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کسی کے گھر بھائی کا جھگڑا ہو جائے، ساس بہو کا جھگڑا ہو جائے، تو بعض عورتیں مزہ لینے کے لیے جاتی ہیں. اچھا تو تیری پتویا کیا کہے؟ مقصد وہاں مرچ مسالہ لگانا ہوتا ہے، وہاں زخموں پر نمک چھڑکنا ہوتا ہے. لوگ دوسروں کے گھروں میں تاکہ جھانکی کرتے ہیں، دوسروں کے مسائل اور دوسروں کے گھر کی حال چال اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ مزہ لے سکیں، ان کے دل کو سکون مل سکے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کیا کرو. غلط گمان کرنا بہت جھوٹی بات ہے، بہت غلط بات ہے. ولا تحسسوا ولا تجسسوا، اور کسی کی جاسوسی مت کیا کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہا کرو. ولا تحاسدوا، اور آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو. ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے نفرت نہ کیا کرو. ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے رشتہ نہ کاٹا کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، بلکہ اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن کے رہا کرو. یہ حسد کی بیماری انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے میرے بھائی، انسان کی نمازوں کو برباد کر دیتی ہے، انسان کے حج اور عمروں کو برباد کر دیتی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دب الیکم داء الامم قبلکم، اے لوگو ایک بیماری تمہارے اندر ایسی پیدا ہو جائے گی جو تم سے پہلے کی امتوں کے اندر پیدا ہوئی تھی. الحسد والبغضاء، حسد کی بیماری اور ایک دوسرے سے کینہ رکھنے کی بیماری. وہی الحالقہ، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ حسد کی یہ بیماری انسان کی نیکیوں کو موڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. جیسے استرا انسان کے بال کو موڑ دیتا ہے، حسد انسان کی نیکیوں کو موڑ دیتا ہے. حسد انسان کی نیکیوں کو ریموو کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. حسد سے بچو میرے بھائی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے. صحابہ کی نظریں دروازے پر ٹک گئی. صحابہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی وضو کر کے آ رہے ہیں، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھوں میں جوتا چپل لے کے چلے آ رہے ہیں. دوسرے دن پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی ایک جنتی آنے والا ہے، پھر وہی صحابی سیم اسی پوزیشن میں. تیسرے دن پھر آپ نے کہا ایک جنتی آنے والا، وہی صحابی سیم پوزیشن میں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں میں انصاری صحابی کے پیچھے پیچھے گیا یہ پتہ کرنے کے لیے کہ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو جنتی کہا. حضرت عبداللہ کہتے جب انصاری صحابی اپنے مکان کے دروازے پر پہنچے، میں نے کہا بھائی میرے باپ سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، تو کیا میں 3 دن آپ کے گھر میں رہ سکتا ہوں؟ صحابی اپنی بیوی سے پوچھنے نہیں گئے کہ سالن بنائے کہ نہیں بنائے، روٹی بنی ہے کہ نہیں بنی ہے، چاول بنائے کہ نہیں بنائے، گھر میں کمرے کا انتظام کتنا ہے، یہ سب نہیں پوچھا. صحابی نے کہا کہ آپ کا استقبال ہے، آئیے. یہ صحابہ تھے میرے بھائی. ان کے مکان چھوٹے چھوٹے تھے مگر دل بہت بڑے. وہ اپنے بھائی کو مہمان بنا کر کے 3 دن بڑے آرام سے اپنے گھر میں رکھ لیتے تھے. ہم تو 3 گھنٹے کسی کو نہیں رکھ سکتے. مہمان گھر میں آ جائے تو عورتوں کی پیشانی پر بل پڑ جاتے، یہ کون سی مصیبت ہمارے گھر میں آ گئی. انصاری صحابی نے کہا آئیے میرے بھائی آپ کا استقبال ہے. 3 دن تک حضرت عبداللہ بن عمرو صحابی کے انصاری صحابی کے گھر میں رہے. جب 3 دن گزر گئے حضرت عبداللہ بن عمرو نے کہا اے میرے انصاری بھائی
نہ تو میرا میرے باپ سے کوئی جھگڑا ہوا تھا، اور نہ میں نے اپنے گھر میں نہ جانے کی کوئی قسم کھائی تھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے آپ کو لگاتار 3 دن جنتی کہا تھا، اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں، مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 3 دن آپ کے ساتھ رہنے کے بعد میں نے ایسا کوئی خاص عمل آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نماز آپ بھی پڑھتے، ہم بھی پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز بھی آپ کو میں نے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جتنا نیکی کا کام ہم کرتے ہیں اتنا آپ کرتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی کیوں کہا؟ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ انصاری صحابی نے جواب دیا کہ اے عبداللہ بن عمرو، میرے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے، تم نے دیکھا کہ میری زندگی کیسی ہے؟ ہاں ایک چیز میرے اندر ہے، لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی غلط نیت نہیں رکھتا، کوئی غلط ارادہ نہیں رکھتا، کسی مسلمان کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں کرتا، ولا احسد احدا، اور میں کسی سے حسد نہیں کرتا، میں کسی سے حسد نہیں کرتا، اور کسی کے خلاف دل میں کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ ہاں یہی وہ چیز ہے جو تم کو جنت میں لے کے جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، حسد سے باہر نکلو، حسد سے ہم سب باہر نکلیں، ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر کے جلنا کوڑنا چھوڑ دیں، ہم بھی ترقی کی کوشش کریں، ہم بھی اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے گھر کو بھی چمکا دے، ہمارے کاروبار میں بھی ترقی دے دے۔ دوسروں کا سکھ دیکھ کر کے کبھی دکھی نہ ہو، اپنے دکھ کو دور کریں اور اپنے سکھ کے لیے کوشش کریں۔ اور آگے بڑھیے، اختلاف کو اگر دور کرنا ہے تو ایک کام ہمیں اور کرنا پڑے گا، تکبر سے اپنے آپ کو بچنا پڑے گا۔ تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ کس بات کا تکبر ہے؟ خوبصورتی کا، دولت کا، زمین کا، جائیداد کا، شہرت کا؟ کس بات کا تکبر ہے؟ اگر دولت کا ہے، جس دن مرو گے سانس ٹوٹے گی، دل کی دھڑکن بند ہوگی، یہ ساری دولت آپ کے وارثوں کی ہو جائے گی۔ بیوی کا اتنا حصہ، بیٹے کا اتنا حصہ، بیٹی کا اتنا حصہ، باپ کا اتنا حصہ، ماں کا اتنا حصہ، آپ کیا لے کے جائیں گے؟ کچھ نہیں۔ 2 گز زمین ملے گی، اسی کے اندر آپ کو دفنایا جائے گا۔ تو دولت پر کس بات کا تکبر ہے میرے بھائی؟ خوبصورتی پر ہے۔ آج جوانی ہے، خوبصورتی، کل بڑھاپا آئے گا، چہرے پر جھریاں پڑ جائیں۔ آج جس خوبصورتی پر ناز ہے، کل یہ خوبصورتی مٹی میں مل جائے۔ کس بات پہ ناز؟ بعض لوگوں کو برادری پر ناز ہوتا ہے، صاحب ہم تو بڑی اونچی برادری کے ہیں، ہم تو پھلانے ہیں۔ یہ برادری کہاں سے آئی اسلام میں؟ اسلام میں کاسٹزم کہاں سے آیا؟ اسلام میں کوئی برادری واد کی حیثیت نہیں۔ اسلام کا کانسیپٹ کلیئر ہے، سارے انسان ایک ماتا پتا کی اولاد۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگوں، تم ایک ماتا پتا کی، ایک ماں باپ کی اولاد ہو، ایک آدم کی، ایک حوا کی اولاد ہو۔ ہاں تمہارے قبیلے الگ ہیں، تمہاری برادریاں الگ ہیں، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ برادری پہچان کے لیے ہوتی ہے، برادری تکبر کے لیے نہیں ہوتی، برادری کھمنڈ کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے دماغ میں اپنے خاندان پہ، اپنے باپ دادا پہ، اپنی برادری پہ گھمنڈ ہے، نکال کے پھینک دو میرے بھائی، بڑی خطرناک ہے یہ چیز۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت، ابو داؤد کی روایت، صحیح روایت، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے دور جاہلیت کے تکبر کو، اہنکار کو ختم کر دیا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، انتم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے۔ انسانوں کی صرف 2 کیٹیگری ہے، مومن تقی و فاجر شقی۔ ایک مومن ہے، ایک کافر ہے، ایک اللہ کا فرما بردار ہے، ایک نافرمان ہے۔ بس 2 کیٹیگری ہے، کوئی برادری واد نہیں ہے، کوئی ذات پات اسلام میں نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک بڑی خطرناک بات ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ اپنے باپ دادا کے اوپر گھمنڈ کرتے ہیں جو جہنم کا کوئلہ بن جائیں گے۔
अपने काफिर बाप दादा के ऊपर, अपने मुशरिक बाप दादा के नाम पे घमंड करते हैं, ऐसे लोग अपनी हरकत से बाज आ जाएं। औ लयकूनुन्ना अहवना अलल्लाहि मिनल जिलान, वरना अल्लाह ताला के यहाँ ये उस कीड़े से भी ज्यादा जलील हो जाएंगे जो कीड़ा पाखाना खाता है। एक कीड़ा होता है काले रंग का जो पाखाना खाता है, जो गंदगी में रहता है, उसको गुबरैला बोला है। तो गुबरैला अरबी में उसको जुअल बोलते हैं, जुअल उसकी जमा आती है जिलान। और ये इतना खतरनाक कीड़ा होता है, ये जानवरों की शर्मगाह में काटता है और इसकी खुराक होती है जानवरों का और इंसान का पाखाना। और ये जानवर अगर इसको खुशबू सूंघा दी जाए, खुशबू सूंघ ले तो मर जाता है, इतना गंदगी में ये रहता है कि खुशबू इसके लिए जहर है, खुशबू सूंघा दिया तो मर जाता है कीड़ा। अल्लाह के नबी कहते हैं जो लोग अपनी बिरादरी पर, अपने खानदान पर, अपने बाप दादा के नाम पे फख्र करते हैं, अल्लाह के नजदीक वो उस कीड़े से, उस पाखाना खाने वाले कीड़े से भी ज्यादा जलील है अल्लाह के नजदीक। तो बिरादरीवाद की इस्लाम में कोई हैसियत